اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس نے راکھی ساونت نے کہا کہ مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو کہ عورت کے کیا حقوق ہوتے ہیں. 1000 عورت کا حقوق کیسے پورا کرتے ہیں؟ وہ عورتوں کے حقوق بڑے میٹر کرتے ہیں، اور 1000 عورت معمولی بات نہیں ہے. محترمہ، آپ کا بہت اعلیٰ سوال ہے. میرا خیال میں تم یا وکیل بننے والی ہو یا وکیل بن چکی ہو یا بننے والی ہوں. ماشاء اللہ، اللہ قبول برکتیں دے. بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں حماقت کیا ہے. لڑکا اور لڑکی کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں 80% تو وہ ہوتی ہے جو والدین کے کہنے پر ہو گئی. جی. بچی بیچاری مشرقی روایات کی وجہ سے. اب لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح عمومی حیوان ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو اس سے افزائش نسل ہوتی ہے. کیا مانا کہ گائے کی نسل کو بڑھانا ہے، بکری کی نسل کو بڑھانا ہے، فلاں کی نسل کو. حالانکہ نکاح اور شادی کا یہ منشا نہیں. اب آپ کو ایک حدیث مبارک سناؤں گا تو آپ کو مزہ آئے گا. حضور حضرت جابر کو کہہ رہے ہیں کہ تلاعبها و تلاعبک. اتنی کھلی باتیں سر مفتی عبدالقوی کرتا ہے. حضور فرما رہے ہیں حضرت جابر کو کہ تو کنواری عورت سے شادی کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کے ساتھ کھیلتا. اب اسی کے اندر ہی پورا نظام فطرت ہے. عورت شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ جناب پہلی ہی رات کے اندر جناب اس کے ہاں بچہ ٹھہر جائے، پھر بیچاری 9-10 مہینے جناب گول گپے کھا کے اور جناب کیسے نمکین چیزیں کھا کے کہہ کر کے وقت گزارے. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جائے تو 2 سال اس کو دودھ پلائے، اور اس کے بعد خاوند صاحب بھی وہ ہیں جو اپنی ماں کی زیادہ قدر کر رہے ہیں، اپنی بہنوں کی زیادہ قدر کر رہے ہیں. اور یہ جو دل کا ٹکڑا آیا ہوا ہے ساری سرائکی کے اندر آدھے نوں تے گھر دا منہ. نوں اور گھر کے منہ کی قدر نہ ساس کے ہاں ہو رہی ہے، نہ خاوند کے بھائیوں کے ہاں ہو رہی ہے، نہ حضرت خاوند صاحب کو پتہ ہے کہ جناب بس ایک ہی پتہ ہے کہ جی شادی اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہے نا نسل کو بڑھائیں، یہ کریں وہ کریں. حالانکہ پورے قرآن نے کہیں بھی شادی کا منشا اور مقصد افزائش نسل نہیں کہا. کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ 3 لفظ تو دیکھو قرآن کے. لیکن دیکھیں شادی کے پہلے سال 2 سال 3 سال، چلے ہم کہتے ہیں 5 سال ایک پیئر ہے، ایک جوڑا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اولاد نہیں کریں، لیکن آگے جا کے اولاد کی ضرورت بھی تو ہوتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1000 شادی ہیں. اب 1000 شادی اگر جس طریقے سے آپ نے کہا میں نے 1000 نکاح کیے ہوئے ہیں، تو لڑکی کا باپ بھی ہوتا ہے، لڑکی کی ماں بھی ہوتی ہے، اس کا پورا خاندان ہوتا ہے. ان کو کیا جواب دے گی؟ یہ خفیہ تو پھر نکاح کسی کام کا نہ ہوا نا. میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے 1000 نکاح ہیں، میں نے کہا 1000 کے قریب مجھے پیغام نکاح آئے ہیں. اچھا. اور ہر پیغام نکاح کو قبول کرنا یہ میرے اوپر لازم بھی نہیں. الحمدللہ دن کے اندر جہاں جس ملک میں جس شہر میں ہوتا ہوں 5-5 6-6 7-7 دفعہ جناب مفتی صاحب کھانا کھائیں گے، مفتی صاحب ناشتہ کریں گے، مفتی صاحب دوپہر کا کھائیں گے، مفتی صاحب عصرانہ. لیکن آدمی اپنے آپ کو دیکھ کے ہی 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانا تناول کرتا ہے. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کے لیے اس قدر نکاحوں کی آمد، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ملک کے اندر جب میں نے سروے کیا اور آپ جیسے خواتین اور ان حضرات سے جو بڑے اچھے چینل سے پتہ چلا کہ 1 کروڑ خاتون ہیں میرے پاکستان میں. اچھا. جو ان میرڈ ہے، یا یوں کہیں کہ ان میرڈ نہ کہیں، یوں کہیں کہ اس کے سر پہ خامد نہیں. اچھا. بیوہ مطلقہ. اور یہ ابھی آپ میرے ہاں تشریف لائیں تو اسلامی عدالت کا میں کیس سن رہا تھا. ابھی آپ نے دیکھا دوسرا کیس کا آیا ہوا تھا تو میں نے کہا انٹرویو کے بعد بات یہ ہے کہ جناب جب آپ زندگی پرسکون گزاریں اور مودت اور رحمت والی گزاریں تو اس کا نام ہے شادی.